استقامت رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے توفیق سے اللہ نے توفیق دی، کچھ نہ کوئی ٹوٹی پوٹی عبادت ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں کر ہی لیتا ہے۔ بہت سارے گناہوں کو الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم سب نے چھوڑا ہوگا۔ استقامت یہ ہے کہ جو اچھی عادت ہم نے رمضان میں اختیار کی تھی اس عادت کو اپنے اندر پورا سال رکھیں۔ جس گناہ سے بچنے کا ارادہ کیا بچ گئے تھے، اس گناہ سے بچنے کا ارادہ سارے سال کے لیے اپنے اندر رکھیں اور ان گناہوں سے بچتے رہیں۔ جو نیکی کی تھی اس نیکی کو کرتے چلے جائیں، جن گناہوں سے بچے تھے ان گناہوں سے بچتے چلے جائیں۔ قیامت والے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو نیکیاں ہم نے بڑی مشکل سے کی تھیں وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ختم ہو جائیں اور خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں پہنچیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورہ قیامہ کی ایک آیت ہے، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ قیامت والے دن اللہ کے سامنے بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پاک یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں جو یہاں پہنچ گئی ہیں اور یہ نیکیاں ہیں جو پیچھے رہ گئی ہیں، یہاں نہیں پہنچی۔ اس کی تفسیر کے اندر 3 صورتیں ہیں اس کی۔ ایک تو صورت یہ ہوگی کہ اللہ فرمائیں گے کہ یہ نیکیاں تم نے کی تھیں، یہ یہاں ہمارے خزانے میں محفوظ ہیں، اور فلانی فلانی نیکیاں تم کر سکتے تھے تم نے کی نہیں، لہٰذا وہ پیچھے وقت گزر گیا، اب کرنا بھی چاہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحت دی تھی تم نے نہیں کی، مال دیا تھا تم نے استعمال نہیں کیا، ہم نے تمہیں صلاحیتیں دی تھیں پتہ نہیں کہاں خرچ کر کے آئے، یہ جو چند نیکیاں تھیں یہ موجود ہیں اور باقی ساری زندگی تمہاری پیچھے رہ گئی ہے۔ ایک تو تفسیر اس کی یہ ہے۔ دوسری يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ فرمائیں گے تم نے کی تو بہت ساری نیکیاں تھیں لیکن یہاں تو تھوڑی سی پہنچی ہیں، ساری ضائع کر کے آئے ہو پیچھے، اس لیے کہ تم نے نیکی کی تھی اور ساتھ ہی کسی پر ظلم بھی کر دیا تھا۔ تم نے نیکی کی تھی اور کی بھی ریاکاری کے لیے تھی، دکھایا تھا لوگوں کو، واہ واہ کروائی تھی۔ نیکیاں تم نے بہت کی تھیں لیکن ہمارے دربار میں نہیں پہنچی ہیں، ہمارے دربار میں تو تھوڑا سا پہنچا ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یہ نیکیاں تو ہمارے پاس موجود ہیں، باقی ساری کی ساری تم ضائع کر کے آئے ہو۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اسی وجہ سے فرمایا جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کا اجر 10 کے برابر دیں گے۔ کر کے آیا کہ نہیں فرمایا؟ انسان بہت نیکیاں کر لیتا ہے، بعض دفعہ کرتا ہے برباد بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو ہمارے دربار میں لے کر پہنچے گا ایک نیکی کو اس کا ہم دیں گے 10 کے برابر اجر۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ فرمائیں گے تم نے کچھ نیکیاں کی تھی وہ ہمارے پاس موجود ہیں، بہت ساری نیکیاں تم نے نہیں کی تھیں لیکن تم ایک امت کو لگا کر آئے تھے، اپنی اولاد کو نیک بنا کر آئے، اپنے رشتہ داروں کو نیک بنا کر آئے، کسی کو قرآن سکھا کر آئے، کسی کو حدیث سکھا کر آئے، کسی کو اچھی عادتوں پر لگا کر آئے۔ تم نے نہیں کی تھی لیکن ہم نے تمہاری نیکیاں بھی محفوظ کی ہیں اور تمہاری محنت کی وجہ سے قیامت تک جتنی نیکیاں ہوتی رہیں وہ سب کی سب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ اور اس کے برعکس بھی ہے کہ یہ تو وہ گناہ ہیں جو تم نے خود کیے تھے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یہ معصیتیں یہ نافرمانیاں تو وہ ہیں جو اے بدبخت تو خود کر کے آیا تھا، اور بہت سی نافرمانیاں تو نے تو نہیں کی تھی لیکن تو لگا کر آیا تھا انسانوں کو اس کے اوپر۔ تیری محنت کی وجہ سے، تیری غلط تربیت کی وجہ سے تیرا بیٹا بگڑا تھا اور اس نے فلاں فلاں کی چوری کی تھی اور فلاں فلاں کو دکھ پہنچایا تھا اور فلاں فلاں اس نے گناہ کیے تھے، اور تیری وجہ سے فلانی رسم دنیا کے اندر چلی تھی اور اس کے اوپر لوگ چلتے رہے تھے، اور تیری وجہ سے فلاں دین کا کام رک گیا تھا اور اس کے رکنے کی وجہ سے فلاں اتنی نافرمانیاں ہوئی تھیں۔ تیرے گناہ تو یہاں موجود ہیں اور بہت سارے گناہ جو تو نے تو نہیں کیے تھے لیکن تیری وجہ سے ہوئے تھے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ پاک سارے کے سارے اکٹھے کر کے یہ تیرے کیے ہوئے اور یہ تیری وجہ سے جو دنیا کے اندر ہوئے وہ سب کے سب تیرے ہی کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت ساری خیروں کا عادی بنا سکتے ہیں،
ہم اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے روکنے کا عادی بنا سکتے ہیں، ہم ایک مسلمان بن کر جینے کی مشق کر سکتے ہیں، ہم مسلمان بن کر رسول پاک علیہ السلام کا امتی بن کر جینے کی ایک مشق کے طور پر کچھ نیکیاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں کارگر ہوں گی اگر ہم ان کی عادت بنائیں۔ اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ جتنا کسی نے قرآن پڑھا، جتنی کسی نے تراویح پڑھی، جتنا کسی نے دعائیں کی، ذکر کیا، جو کچھ نیکیاں کی، اللہ اپنے فضل و احسان سے قبول فرمائے، لیکن استقامت کو سامنے رکھتے ہوئے ارادہ فرمائیں کہ ہم نے انشاءاللہ جو نیکیاں ہم نے کی تھی اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے ہی تھے، رات دن میں رمضان میں وقت بڑھ نہیں گیا تھا، رات دن کے جیسے اب بعد میں 24 گھنٹے ہوں گے یا پہلے ہوں گے، رمضان میں بھی 24 گھنٹے ہی تھے، لیکن انہی 24 گھنٹوں میں ہم نے تراویح بھی پڑھ لی تھی، انہی 24 گھنٹوں میں ہم نے قرآن بھی پڑھا تھا الحمدللہ، انہی 24 گھنٹوں کے اندر نمازوں کا بھی اہتمام ہوا تھا، اور انہی 24 گھنٹوں کے اندر ہمارے گھر بار بھی ویسے ہی چلتے رہے جیسے پہلے چلتے رہے تھے، کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں گے 24 گھنٹے تو اتنی رہیں گے، اللہ اس میں برکت دیں گے، اور یہ ساری نیکیاں جو ہم کرتے رہے ان کے کرتے ہوئے بھی ہمارے گھر برباد نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ویسے ہی چلتے رہیں گے، ہماری ضرورتیں ویسے ہی چلیں گی جیسے رمضان میں چلی ہیں، ہماری دکانوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ویسے ہی انشاءاللہ چلیں گی جیسے رمضان میں چلی ہیں، ہماری ملازمتوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہماری جسمانی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف ضرورت ارادہ اور نیت کی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔